السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی کے ساتھ میں آپ کی میزبان حورین تبسم حاضر خدمت ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو موضوع ہے وہ زبان کے حوالے سے ہے کہ جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ زبان جو ہے وہ ذریعہ ابلاغ ہے، ذریعہ فہم ہے، لیکن سر زبان کا ایک کمال اور بھی نظر آتا ہے کہ یہ ایک احساس کو دوسرے احساس تک پہنچاتی ہے۔ اور سر اکثر جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ زبان بھی بدل رہی ہے، تبدیل ہوتی ہے، اور ہر زمانہ جو ہے وہ پرانے لفظ کو نئے معنی دیتا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ زمانہ جو ہے وہ بدلتا ہے اور ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ بدلیں، لیکن گونگے ہو کے نہ بدلیں۔ یعنی کہ قرآن بھی واضح کہتا ہے کہ بولو اور با معنی بولو۔ اگر بول نہیں سکتے یا معنی جو ہے وہ نہیں، معنی کا نہیں پتہ تو اسے ڈھونڈو، اگر ڈھونڈ نہیں سکتے تو سوچو، اور اگر سوچ بھی نہیں سکتے تو تدبیر کرو کہ کیسے سوچا جائے۔ تو یہ تو مطلب ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے بدلنے کا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا اردو زبان کی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ان میں کیا ہماری زبان جو ہے وہ مسخ تو نہیں ہو رہی یا بگڑ تو نہیں رہی؟ تو یہ زمانے کے حساب سے جو ایک زبان کا بدلاؤ ہے وہ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ جی۔ تو یہ جو قدرت کا اصول ہے کہ مسلسل تبدیلیاں آتی ہیں اور سکون کسی بھی چیز کو نہیں ہے، جی، تو زبان کا یہ معاملہ بھی ہے کہ زبان بھی مسلسل بدلتی ہے۔ مجھے ایک کتاب اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، ڈاکٹر فے عبدالرحیم، انگریزی میں تو وہ ڈاکٹر وی عبدالرحیم لکھتے ہیں اور اردو میں ڈاکٹر فے عبدالرحیم۔ ان کی کتاب ہے یورپ سپیکس عربک۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت سارے ایسے الفاظ دیے ہیں جو اس وقت جرمنی میں، فرینچ میں، جرمن زبان، فرینچ میں، انگلش میں، یورپ کی جتنی بھی زبانیں ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں نا یہ عربی سے نکلے ہیں۔ یعنی مثلاً وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کینڈی ہے یہ قند ہے، یہ جو کاٹن ہے یہ قطن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے جو دعوے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں یہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ لسانی پہلو ہے، لیکن جو سوال آپ نے کیا نا تو اس کے جواب میں یہ کہ الفاظ جو ہوتے ہیں، جیسے انسان سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے کئی ایک مقاصد یا کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں، تجارت ہو سکتی ہے، موسمی حالات ہو سکتے ہیں، جنگ ہو سکتی ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لوگ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہجرت کرتے ہیں۔ جب وہ ہجرت کرتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنی زبان بھی لے کے جاتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں وہاں بھی ایک زبان بولی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے لوگ بعض جہاں گھل مل جاتے ہیں تو ایسے زبانیں بھی آپس میں گھل مل جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی دنیا کی ایسی زبان نہیں ہے جو کلی طور پر خالص ہو، کلی طور پر۔ جیسے درخت ہوتا ہے نا، تو درخت نیچے سے بالکل ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی تنا ہوتا ہے، لیکن اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ شاخیں کہیں کہیں ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں۔ ادھر کی شاخ ہے تو ادھر دور جا رہی ہے، دوسری شاخ ہے تو ادھر دور جا رہی ہے، اور کوئی ترتیب نہیں ہے، لیکن نیچے جا کر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک۔ بلکہ آپ دیکھیے تو ہم لفظ بھی شجرہ نسب بولتے ہیں، تو زبانوں کا بھی ایک شجرہ نسب ہوتا ہے، درخت کی طرح ہوتی ہے۔ تو زبانیں جو ہوتی ہیں، اچھا پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ زبان ہوتی کیوں ہے۔ یعنی زبان کا مقصد ہے کہ آپ کے دل میں ایک بات تھی اور آپ نے وہ مافی الضمیر مجھ تک پہنچانا ہے۔ اب وہ آپ کن الفاظ میں پہنچاتی ہیں، ظاہر ہے آپ کی کوشش ہوگی کہ میں ایسے الفاظ میں اپنا مافی الضمیر پہنچاؤں کہ میرا جو سامع ہے، میرا جو مقابل ہے، اس کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ اصل چیز کیا ہے؟ مافی الضمیر کو سمجھانا، یعنی یہ زبان کا بنیادی مقصد ہے بس۔ اب باقی جتنی باتیں ہوتی ہیں زبان کے ساتھ، کہ زبان کے ساتھ ہم تہذیب جوڑ لیتے ہیں، زبان کے ساتھ ہم ایک اپنا نفسیاتی لگاؤ جوڑ لیتے ہیں، ہم بعض اوقات زبان کو بت بنا لیتے ہیں، زبان کی پوجا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے تصورات ہوتے ہیں، یہ ہماری ایفیلیشنز ہوتی ہیں، یہ ہمارے تعصبات ہوتے ہیں۔
اصل چیز جو ہے زبان وہ ہے کمیونیکیشن، ابلاغ، کہ میں نے کچھ کہا، آپ نے اسے سن لیا، اور جو آپ نے سن لیا وہ سمجھ بھی لیا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو اب چونکہ آپ نے اردو کے حوالے سے بات کی ہے، تو اردو کی جو شکل آج ہے وہ گزشتہ صدی میں نہیں تھی، اور جو شکل گزشتہ صدی میں تھی وہ اس سے گزشتہ صدی میں نہیں تھی۔ اگر آپ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ دیکھیں تو اس میں آپ کو باقاعدہ نظر آئے گا کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہندی کا غلبہ ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے عربی فارسی کا غلبہ ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے ایک بار پھر اس کی ریوائول کی کوششیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لفظ ایسے ہیں۔ اچھا، ابھی ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب، ان کا ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے پنجابی اور دکنی کا تقابلی مطالعہ، دونوں زبانوں کو انہوں نے دیکھا ہے۔ تو ان کے نتائج یہ کہتے ہیں کہ جو زبان دکن میں بولی جا رہی ہے کم و بیش ویسی ہی پنجاب میں بولی جا رہی ہے، جو بولی جہاں جھنگ لاہور میں بولی جا رہی ہے وہی وہاں بیجاپور اور گولکنڈہ میں بولی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ زبانیں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں، ان میں ایک اشتراک ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اشفاق احمد نے ایک کتاب بلکہ لغت مرتب کی تھی اردو کے خوابیدہ الفاظ، اس میں بہت سارے اردو کے ایسے لفظ دیے جو اس وقت پنجابی میں، سرائکی میں، سندھی میں، پشتو میں مستعمل ہیں، لیکن اردو میں وہ اب مستعمل نہیں ہے۔ مثلا تعمیر کرنا، ٹھیک ہے، اب تعمیر تو عربی کا لفظ ہے، خالص اردو کا لفظ ہے اسارنا۔ اب یہ اسارنے کا لفظ وہ ہے جو ہم پنجابی میں آج بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اسارنے کا لفظ ایک وقت آیا کہ غائب ہو گیا اور تعمیر کا لفظ آ گیا۔ ہمارے آنکھیں، ہمارے کان اس لفظ سے مانوس ہو گئے، اسارنے کے لفظ سے اردو کا جو آدمی ہے وہ مانوس نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہمارے زبان پر انگریزی کے اثرات بھی آئے ہیں، تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ انگریزی کے اثرات آئے ہیں تو اردو کو مسخ ہو گئی ہے، اردو کو بگڑ گئی ہے۔ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو کوئی لفظ کسی احساس کمتری یا احساس برتری کے تحت نہیں بولنا چاہیے۔ آپ کی زبان جس لفظ کو قبول کرتی ہے اس کو آپ قبول کر لیں، اسے آپ رواج دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہے انگریزی کا ہے، چاہے فارسی کا ہے، چاہے عربی کا ہے، کوئی بھی ہے، آپ کی اگر زبان کا حصہ بنتا ہے آپ اسے بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف وہاں مسئلہ آتا ہے جب ہم کسی احساس برتری یا احساس کمتری کے تحت ہم جو ہے الفاظ کو گھسیڑتے ہیں۔ جب ہم الفاظ کو گھسیڑتے ہیں تو پھر ہمیں جو اصل زبان کا لفظ ہوتا ہے اس کا تلفظ بھی معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پھر ہم غلط تلفظ بھی بولتے ہیں، پھر ہم منہ بھی بگاڑتے ہیں۔ تو کسی احساس کمتری اور احساس برتری کے تحت تو کوئی لفظ زبان کے اندر داخل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی لفظ فطری طور پر آ گیا ہے اور اس کا متبادل بھی ہماری زبان میں کوئی ایسا خاص نہیں ہے، یعنی جیسے آج کل آپ دیکھیے پنجابی کا ایک شخص جو ہے وہ یہی کہے گا کہ ٹائم کی ہویا ہے، کیا کہے گا؟ ٹائم کی ہویا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یار آپ کی گھڑی پہ کیا ویلا ہوا ہے تو ایک عجیب سا تاثر بنتا ہے۔ اب ٹائم کیا ہے؟ انگریزی کا لفظ ہے، ہم نے اسے ٹائم بنا دیا۔ تو اسی طرح یہ جو ہم قمیض کے یہ بٹن ہے، بٹن انگریزی کا لفظ ہے۔ تو کوئی لفظ اگر فطری طور پر آپ کی زبان میں داخل ہو گیا ہے اسے خوش آمدید کہیے، اس سے گھبرائیے نہیں، کیونکہ زبان بہاؤ کا نام ہے۔ جیسے دریا بہتا ہے تو اس میں ایک روانی بھی رہتی ہے، اس کے اندر پانی کی مٹھاس بھی رہتی ہے، پانی کی پاکیزگی بھی رہتی ہے۔ تو زبانیں اگر بہاؤ کے ساتھ چلیں تو ان کے اندر مٹھاس اور پاکیزگی رہتی ہے۔ جب وہ رک جاتی ہیں، جب وہ جامد ہو جاتی ہیں، ان کا دوسری زبانوں کے ساتھ مکالمہ بند ہو جاتا ہے تو پھر یہاں آ کر زبان جو وہ خراب ہوتی ہے۔ تو اگر زبان کے اندر جس طرح عربی فارسی الفاظ آئے تو ان کا اپنا ایک حسن تھا، آج اگر انگریزی کے الفاظ آ رہے ہیں اور حسن کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ ان کو آنے دیجیے۔ میں آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر آپ کسی احساس کمتری یا احساس برتری کے تحت کوئی لفظ گھسیڑتے ہیں تو یہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک صاف ستھرا لباس خرید لیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ویسے ہی کوئی دوسرے جو ہے ریشمی کپڑے کا آپ نے اوپر ٹانکا لگا دیا تو وہ خوبصورت نہیں نظر آئے گا، وہ بھدا لگے گا۔ تو زبان کا جو فطری بہاؤ ہوتا ہے، اس کی جو قدرتی روانی ہوتی ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ جو بھی زبان کا الفاظ وہ، اور صرف انگریزی کا نہیں، اگر آپ کا پشتو کا کوئی لفظ اردو میں آ گیا ہے، پنجابی کا کوئی لفظ اردو میں آ گیا ہے تو اس کو آنے دیجئے، بلکہ
اگر خوبصورتی سے آئے تو آپ اسے رواج دیجیے. بہت خوب سر. زبان کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے تو اسی سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ 1829 میں سر سید نے جب آئین اکبری کا ترجمہ غالب کو بھیجا اور کہا کہ اس پر دباچہ لکھ دیجیے، تو غالب اب چونکہ غزل کے شاعر ہیں تو انہوں نے کہا کہ آئین زندگی کا دباچہ تو کلکتے میں لکھا جا چکا ہے. تو یہ بڑی ایک مطلب وہ ایسا شاعر ہے سر کہ زبان کی مٹھاس اور زبان کے متن اور اس کے خیال سے بڑی اچھی طرح واقف ہے. درست. تو پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ہم ایک ادبی اصطلاح پہ بات کرتے ہیں. تو سر آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ڈفرینس کی اصطلاح کیا ہے یا افتراق کی اصطلاح جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو جدید لسانیات میں جو اصطلاحات آئی ہیں ان میں ڈفرینس جو ہے یہ بڑی اہم اصطلاح ہے، اور خصوصاً تنقید میں بھی اس کو بڑی اہمیت ملی ہے. کسی بھی متن کی تفہیم کے سلسلے میں اس اصطلاح سے بڑا کام لیا گیا ہے. دیکھیے، ڈفرینس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک متن جو ہوتا ہے نا اس کا ایک معنی ہمیں فوری طور پر سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ اس کا مفہوم وہی ہو جو میں سمجھ رہا ہوں. جی بالکل. اس کا مفہوم کچھ اور بھی ہوتا ہے. تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی متن کو پڑھنے کے بعد جب میں اس کو دوسری بار پڑھتا ہوں یا اس متن پہ دوبارہ غور کرتا ہوں تو مجھے دوسری بار ایک نیا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. تو دونوں مفاہیم کے مابین کیا ہے؟ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. تو اور ایسا نہیں ہے کہ پہلا مفہوم غلط ہو گیا اور دوسرا مفہوم درست ہو گیا، یا دوسرا مفہوم غلط ہے. آپ متن کو جتنی بار بھی دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ متن آپ پر نئے انداز سے کھلے، اور صرف آپ نہیں، ہو سکتا ہے آپ متن کو دیکھیں تو آپ متن سے ایک اور معنی لیں، کوئی اور دیکھے تو اس کا اور معنی. اور یہ صرف مکانی لحاظ سے نہیں ہے، یہ زمانی لحاظ سے بھی ہے. ایک وقت میں ایک لفظ کا معنی کچھ ہوگا یا ایک متن اور معنی دے رہا ہوگا. جب آپ کسی اور زمانے میں یا کسی اور مکان میں اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ اس کا ایک اور مفہوم ہمارے سامنے آئے گا. تو ڈفرینس جو ہے یہ اصطلاح متعارف کرانے والے ہیں ڈیریڈا. دریدا نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی متن کے اندر جو مفہوم ہوتا ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا. مفہوم کا تعین کون کرتا ہے؟ مفہوم کا تعین قاری خود کرتا ہے. یعنی مفہوم وہ کہتا ہے کہ یہ متن جو ہے وہ موجود ہے. اب اس کے اندر جو مفاہیم کا سلسلہ ہے وہ ہر وقت کے ساتھ ساتھ ہر فرد، ہر معاشرہ، ہر تہذیب اس متن کے اندر سے اپنا ایک مفہوم نکالے گی. تو مفاہیم جو ہوتے ہیں پھر وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے اندر ایک تفریق ہوتی ہے. آپ نے افتراق کا لفظ بولا نا، میں ذرا اسے آسان کر کے بولوں تفریق. تو دونوں متن ایک ہے لیکن اس کے جو مفاہیم ہیں ان کے اندر ایک افتراق پایا جاتا ہے. اور دیکھیے، یہ ایک نظریہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو شروع لکھی جاتی ہیں، شرحیں لکھی جاتی ہیں کسی ایک شاعر کی. اب غالب کا دیوان ایک ہے، شرحیں 150 سے 200 ہیں. تو کیسے ایک شارح نے ایک متن سے دوسرا متن نکالا، معنی نکالا، مفہوم نکالا؟ یہی سلسلہ ہمارے ہاں علم تفسیر کا ہے. ایک تفسیر لکھی گئی ہے، ایک ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن دوسرا فرد یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، متن میں مجھے یہ معنی نظر نہیں آیا مجھے. اب یہ دیکھیں، یہ ایک جہاں لسانی حوالے سے ایک حقیقت ہے، وہاں ایک بڑا اس کے اندر خطرے کا پہلو بھی ہے. خصوصاً اس اصطلاح کی روشنی میں دریدا کے افکار پر بہت زیادہ یعنی اس کا ایک سخت رویہ بھی سامنے آیا کہ اس طرح تو بہت سارے متون، خصوصاً جو آسمانی صحائف کے متون ہیں، اس کے اندر جو معنی ہے اس کا ایک انتشار واقع ہو جائے گا. اس سے تو معاشرے جو ہے وہ بکھر جائیں گے. تو بہرحال کسی اصطلاح یا کسی نظریے کے اثرات کس طرح کے پڑتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے. لیکن جہاں تک افتراق یا ڈفرینس کی بات ہے تو میں نے وضاحت کی ہے کہ ایک متن جو ہوتا ہے وہ مختلف اوقات میں، مختلف افراد پر، مختلف تہذیبوں پر وہ مختلف انداز سے کھلتا ہے. اور یہ جو دونوں یا تینوں یا چاروں، اس میں آپ اس کو بڑھاتے جائیں، جتنے بھی مفاہیم ہوں گے ان کے اندر جو ایک فرق ہوتا ہے، جو افتراق ہوتا ہے، یہ ڈفرینس ہے. بہت خوب سر، نہایت مفید معلومات سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے. پروگرام کے آخری حصے کی جانب ہم بڑھتے ہیں جس میں ہم ایک کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو سر آج ہم کس کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں؟
آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنی گفتگو میں نا شعر کے حوالے بہت زیادہ آ جاتے ہیں. جی. تو شاعری جو ہے چونکہ میری گھٹی میں ہے, یعنی شعر کہنا شروع کیا, پتہ نہیں میں شعر کیسے کہتا ہوں, لیکن شعر سے جو میرا عشق ہے وہ بہرحال سچا ہے. آج جس کتاب کا ہم تعارف پیش کر رہے ہیں یہ شاعری کی ایک کتاب ہے اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے. فیصل آباد کے ہمارے ایک شاعر ہیں خاور جیلانی صاحب, تو ان کی یہ ایک کتاب ہے ایک اور خرابہ. ایک اور خرابہ. خاور جیلانی صاحب بہت ہمارے عہد حاضر کے جدید شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور ان کی ایک نظم ہے جو کسی زمانے میں بہت مقبول ہوئی اور اس کے بڑے جو سمجھے کہ تہذیبی پہلوؤں پر باتیں ہوئیں, کچھ متنازع باتیں بھی سامنے آئیں, اور وہ نظم تھی جامع مسجد کی دلی. آپ کہیں کہ سر نے عنوان شاید الٹ کر دیا ہے, دلی کی جامع مسجد. نہیں, یہ عنوان نظم کا ایسے ہی ہے, جامع مسجد کی دلی. تو یہ نظم ایسی ہے کہ جس میں ایک مجذوب تھے سرمد, ان کا کردار ہے. تو آپ جانتی ہیں کہ جب اورنگزیب عالمگیر اقتدار میں آئے تھے اور ان کے بھائی دارا شکوہ جو تھے ان کو شکست ہو گئی تھی, تو دارا شکوہ کے ساتھ جو وابستگی تھی سرمد کی وہ بہت زیادہ تھی. تو سرمد کو وہاں جامع مسجد کی سیڑھیوں وہیں پر ہی وہ کہتے ہیں کہ ان کو مار دیا گیا. تو ان کے قتال پہ وہ ایک نظم ہے اور بڑی کمال کی نظم ہے. بہرحال یہ جو کتاب ہمارے سامنے اس وقت ہے ایک خرابہ اور, یہ خاور جیلانی صاحب کی جو غزلیں ہیں ان کا یہ مجموعہ ہے, اور اس کے اندر بہت ہی تازہ نوعیت کی غزلیں ہیں. یعنی مثلاً اگر میں اس میں سے کچھ اشعار سناؤں کہ روزن اپنی کیا دیوار بنائے گا, روزن اپنی کیا دیوار بنائے گا, رکھنا خود کو کیا معمار بنائے گا, سننے میں آیا ہے سوکھے پیڑوں کو ایک الاؤ سایہ دار بنائے گا, اور لگے گا تو پھر ڈھال بنائے گا چرکا, خون بہے گا تو تلوار بنائے گا, تاریکی کا دکھ بانٹے گا اندھا پن, غم کو اپنا غمخوار بنائے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں جو لفظوں کی جو تکرار ہے اس کا بھی ایک حسن ہے, اور ایک چھوٹی بحر میں بہت ہی بڑی نوعیت کی غزل ہمارے سامنے آ رہی ہے. آپ کا پاؤں دھرنا بنجر دھرتی پر, بنجر دھرتی سبزہ زار بنائے گا, اور گریا کرنے والا اپنی ہچکی کو دیکھنا ہوگا کب للکار بنائے گا. رستہ جو ہموار نہیں ہے خود مجھ کو اپنے حق میں کیا ہموار بنائے گا, قدم قدم پر مجرم ثابت ہوں گے ہم, تختہ تختہ خود کو دار بنائے گا, ہوش ایسی جو شے ہے وہ خاور مجھ سا دیوانہ دیوانہ وار بنائے گا. تو یہ ان کی خوبصورت غزلوں کا مجموعہ ہے. اس کا فلیپ جو ہے وہ آفتاب احمد نے لکھا ہے, اور ان کے آخر میں سویامانے ہمارے جاپانی پروفیسر ہیں, انہوں نے بھی اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے. ڈاکٹر سہیل عباس بلوچ, ان کا بھی ایک نقطہ نظر اس کے بیک فلیپ پہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کا جو اصل حسن ہے وہ اس کی شاعری ہے. تو اس شاعری کو پڑھنے کے لیے میں اپنے جو طالب علم ہیں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اس کتاب کے اندر خوبصورت غزلیں ہیں, اور عنوان ہے ایک خرابہ اور, خاور جیلانی کی یہ تازہ کتاب جو مثال پبلشر نے شائع کی ہے. مثال پبلشر بھی یہیں فیصل آباد میں ان کا مرکز ہے. تو یہ کتاب شاعری سے دلچسپی رکھنے والے طالب علم قارئین ضرور اس کو پڑھیں. بہت خوبصورت, نہایت عمدہ کتاب اور تعارف. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. نئے پروگرام میں انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ.